لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره وقال تبارك وتعالى في موضع آخر وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وقال تبارك وتعالى في موضع آخر الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله إنك لخير أرض الله وإنك لأحب أرض الله والله لولا أخرجت ما خرجت وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل حب المدينة كحب مكة أو أشد وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك في مدنا وساعنا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله تربة أرزنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا جبل يحبنا ونحبه صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. آپ حضرات بھی درود پاک پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آپ حضرات ذرا آگے آگے تشریف لائیں تاکہ پیچھے والوں کو تکلیف نہ ہو. جزاک اللہ. یہ پنکھے بیٹا سارے چلا دے. عزیزان گرامی، بزرگان محترم اور دوستوں اور بھائیوں، عزیز طالب علموں، آج 14 اگست
2020 ہے اور جمعے کا روز ہے، اور حسن اتفاق ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں آج سے 73 سال قبل 14 اگست 1947 جمعے کے دن ہی ہمیں یہ پاک دھرتی اور پاک وطن اسلامی جمہوریہ پاکستان مرحمت فرمایا تھا۔ اس پہ سب کہیں الحمدللہ، اس لیے کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سی نعمتیں عطا فرمائیں۔ پیدا کرنا یہ بھی اللہ کی نعمت، خلقکم وما تعملون، اللہ فرماتے ہیں تمہیں میں نے پیدا کیا، تمہیں بھی پیدا کیا اور تمہارے اعمال کو بھی پیدا کیا۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور ان کو پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے۔ پیدا کرنا اللہ کی نعمت، گھر، رہائش اور مکان دینا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت۔ اللہ نے قرآن کریم میں اس نعمت کا بھی ذکر کیا، فرمایا واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا وجعل لکم من جلود الانعام بیوتا، واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں تمہارے گھروں سے رہائشیں عطا کی۔ گھر کا مل جانا اللہ کی بڑی نعمت۔ جعل لکم من بیوتکم سکنا، گھر سکون کا ذریعہ، اطمینان کا ذریعہ، راحت کا ذریعہ، آدمی کے لیے ہر طرح سے آسائش کا ذریعہ۔ گھر کی قدر ان سے پوچھو جن کے گھر نہیں ہیں، جو خانہ بدوش ہیں، جو فٹ پاتھوں پر سوتے ہیں، جو پارکوں اور پلاٹوں میں رات بسر کرتے ہیں۔ گھروں میں تم محفوظ، گھروں میں تمہاری عزتیں محفوظ، گھروں میں تمہارے اموال محفوظ، گھروں میں تمہارا سامان محفوظ، گھروں میں تمہارا دین محفوظ، گھروں میں تمہاری دنیا محفوظ۔ گھر اللہ کی بڑی نعمت۔ آدمی تھکا ہارا گھر آتا ہے تو اسے سکون ملتا ہے، آدمی تھکا ہارا گھر آتا ہے تو اسے چین ملتا ہے، آدمی تھکا ہارا گھر آتا ہے تو اس کی پریشانی کا ازالہ ہوتا ہے۔ واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، گھر پکے ہوں تو نعمت، گھر کچے ہوں تو نعمت۔ وجعل لکم من جلود الانعام بیوتا، گھر خیمے کا ہو، گھر چمڑے کا ہو، وہ بھی نعمت۔ تستخفونہا یوم ظانکم ویوم اقامتکم ومن اصوافہا واوبارہا واشعارہا اساسا ومتاعا الی حین، تم گھر اون کا بناؤ، تمہارا خیمہ چمڑے کا ہو، اون کا ہو یا جانوروں کے بالوں کا ہو۔ گھر میں حضر میں ہو تو گھر نعمت، سفر میں ہو تو خیمہ گھر بن جاتا ہے اور وہ خیمہ نعمت۔ رزق اور روزی اللہ کی نعمت۔ اللہ نے ہمیں روزیاں عطا کی، وقدر فیہا اقواتہا، زمین میں اللہ نے تمہارے لیے روزیاں رکھ دی، تمہیں رزق عطا فرمایا، تمہیں کھلایا، تمہیں پلایا، تمہیں پہنایا، تمہیں ٹھہرایا، تمہیں استعمال کے لیے طرح طرح کی نعمتیں عطا فرمائیں۔ یہ رزق اللہ کی نعمت۔
اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز۔ اللہ اپنے بندوں کے ساتھ بہت مہربان ہے، جسے چاہتا ہے رزق عطا فرما دیتا ہے، یرزق من یشاء، جسے چاہتا ہے روزی دیتا ہے، جسے چاہتا ہے کم روزی دیتا ہے، جسے چاہتا ہے زیادہ روزی دیتا ہے، جسے چاہتا ہے درمیانی روزی دیتا ہے۔ وہو القوی العزیز، وہ بڑا طاقتور ہے، وہ بڑا غالب ہے، وہ حکمتوں والا ہے، وہ قوت اور غلبے والا ہے۔ روزی بھی اللہ کی نعمت، وطن کا مل جانا، ملک کا مل جانا، ریاست کا نصیب ہو جانا، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ گھر کی نعمت کی قدر کرو، رزق کی نعمت کی قدر کرو، ایسے ہی اللہ نے تمہیں وطن عطا کیا، اس وطن کی قدر کرو۔ وطن کی قدر پوچھو ان لوگوں سے جن کا کوئی وطن نہیں۔ آج ہمارے برما کے کتنے مسلمان ایسے ہیں جنہیں کوئی ملک قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بنگلہ دیش کہتا ہے یہ ہمارے شہری نہیں، برما کہتا ہے یہ ہمارے شہری نہیں۔ سینکڑوں برما کے مسلمان بیچارے سمندروں میں، کشتیوں میں اپنی زندگی کے سانس پوری کرتے کرتے مر جاتے ہیں، دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ کتنی کشتیاں الٹتی ہیں اور وہ اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں۔ ان کے پاس رہنے کا گھر نہیں، اس لیے کہ ان کا وطن نہیں۔ ان کے پاس رہنے کے لیے ان کے پاس شہری حقوق نہیں، اس لیے کہ ان کا وطن کوئی نہیں، ان کا وطن ان سے چھین لیا گیا۔ وطن اللہ کی نعمت ہے، ریاست اللہ کی نعمت ہے، ملک اللہ کی نعمت ہے۔ اور خاص طور پر ہم مسلمانوں کے لیے جن کا ملک چھن گیا تھا، جن کی دھرتی پہ قبضہ ہو گیا تھا، جن کی دھرتی پر استعمار نے، سامراج نے، انگریز نے، غیر ملکی قوتوں نے پنجے گاڑ لیے تھے۔ ہندوستان پر انگریز نے قبضہ کیا تھا۔ ہندوستان مسلمانوں کی دھرتی تھی، مسلمانوں کا وطن تھا، خوشحال مسلمان تھے۔ ہماری سیاست، ہماری معیشت، ہماری معاشرت، ہمارا مذہب یہاں مستحکم تھا۔ آج تو ہمارا ملک کنگال ہے، انگریز لوٹ کے لے گیا ہمارے ملک کو، اور انگریز کی مانوی اولاد جو آج ہمارے سروں پر مسلط ہے، اس نے ملک کو لوٹ لیا، ورنہ ہمارا ملک تو خوشحال تھا۔ دنیا کہتی تھی یہ سونے کی چڑیا ہے، یہاں کی معیشت مستحکم تھی، یہاں سونے اور چاندی کے بے بہا ذخائر تھے، یہاں کی عدالتوں میں انصاف تھا، یہاں کے نظام میں اسلام تھا، یہاں فقہ حنفی رائج تھی، یہاں قرآن اور سنت کا راج تھا، یہاں انصاف اور عدل کا راج تھا۔ یہ اولیاء اللہ کی دھرتی تھی، یہ صوفیاء کی دھرتی تھی، یہ مشائخ کی دھرتی تھی، یہ فقہاء کی دھرتی تھی۔ یہاں ملا علی قاری رحمہ اللہ جیسے محدث تھے، یہاں شاہ عبد الحق محدث دہلوی جیسے محدث تھے، یہاں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی جیسے محدث، مناظر، فقیہ اور سیاست دان تھے۔ یہ تو بڑی خوشحال دھرتی تھی، لیکن انگریز نے ہمیں غلام بنایا، اور غلام بنا کر ہم پر طرح طرح کے ظلم ڈھائے۔ ہمارے باپ دادا، آباء و اجداد انگریز کے مظالم کا شکار ہوئے۔ اس نے ہم سے ہماری معیشت بھی چھین لی، اس نے ہم سے ہمارا مذہب اور ہمارا ایمان چھیننے کی بھی کوشش کی، اس نے ہم سے
ہماری عزت چھیننے کی کوشش کی، ہمارا نظام تعلیم ہم سے چھینا، ہماری معاشرت ہم سے چھینی، ہماری ثقافت ہم سے چھینی، ہمارا تمدن ہم سے چھینا، اور اس نے ہمیں ذہنی طور پہ ٹارچر کیا، جسمانی طور پہ تشدد کیا، اس نے مذہبی طور پر ہم پر تشدد کیا، کر رہا ہے۔ آج وہی نسل آج بھی ہمیں مذہبی طور پر ٹارچر کر رہی ہے۔ یہ انگریز کی نسل ہے۔ ہمارے آباء و اجداد سے رقبے چھینے، جائیدادیں چھینی، کاروبار چھینے، جائیدادوں پہ قبضہ کیا، قتل عام کیا، لاکھوں لوگوں کو، ہندوستان کے لاکھوں مسلمانوں کو انگریز نے قتل کیا، تختہ دار پہ لٹکایا، سور کی کھالوں میں بند کر کے گولیاں ماری اور لاشوں کو دریاؤں میں پھینک دیا۔ انگریز جب اس ملک میں آیا تو اس کے خلاف آواز اٹھانے والے سب سے پہلے علماء تھے۔ آج ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ مولویوں نے ملک کے لیے کیا کیا، علماء نے ملک کے لیے کیا کیا؟ آؤ میں تمہیں تاریخ بتلاؤں۔ اس ملک کے لیے سب کچھ کیا ہی مولوی نے، سب کچھ کیا ہی علماء نے، سب کچھ کیا ہی مذہب نے، سب کچھ کیا ہی اہل اسلام نے، سب کچھ کیا ہی دینداروں نے۔ انگریز نے قدم جمائے 18ویں صدی میں، 1700 کچھ میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تب فتویٰ دے دیا تھا کہ انگریز کے ملک پر قبضہ کر لینے کے بعد اب ملک دار الحرب بن چکا ہے اور انگریز کے خلاف جہاد کرنا فرض ہو چکا ہے۔ یہ میرے اکابر نے فتویٰ دیا تھا کہ انگریز کی فوج میں شامل ہونا حرام ہے۔ ہماری تاریخ روشن باب ہے۔ اور پھر 1857 میں جب انگریز کے خلاف تحریک چلی تو اس تحریک کی قیادت یہی علماء کر رہے تھے، یہی بوریہ نشین کر رہے تھے، اور انگریز دشمنی کے اسی نتیجے میں 1857 کے بعد آپ کے آباء و اجداد کو انگریز نے قتل کیا۔ انگریز سے پہلے بر صغیر کا نظام تعلیم ایک تھا، دو نہیں تھے، ایک نظام تعلیم تھا، ایک درسگاہ تھی اور وہ مدرسہ تھا۔ مدرسہ دین پڑھاتا تھا، مدرسہ تاریخ پڑھاتا تھا، مدرسہ سائنس پڑھاتا تھا، مدرسہ ریاضی پڑھاتا تھا، مدرسہ جغرافیہ پڑھاتا تھا، مدرسہ فن پڑھاتا تھا، مدرسہ علم پڑھاتا تھا۔ ایک ہی نظام تعلیم، ایک ہی نصاب تعلیم تھا۔ انگریز نے آپ کے مدرسوں پہ قبضہ کیا، مدرسوں کی جاگیروں پہ قبضہ کیا، چن چن کن علماء کو شہید کیا، جلا وطن کیا، گرفتار کیا، قتل کیا۔ آج یہ تاریخ تو ہمیں نہیں پڑھائی جاتی۔ افسوس، کالا گورا انگریز چلا گیا اور کالا انگریز ہم پر مسلط ہو گیا۔ آج ہمارے باپ دادا کی تاریخ بھی پڑھنے کو ہماری نسل ترس گئی ہے، تاریخ نہیں پڑھائی جا رہی، مست کیے جا رہے ہیں حالات۔ اس انگریز کے ظلم سے نجات کے لیے جن مجاہدین نے قربانیاں دی، آج ان کا نام کیوں نہیں لیا جاتا؟ آج ان کا تذکرہ کیوں نہیں کیا جاتا؟ پہلے ظلم سنو، پھر ظلم کے خلاف جد و جہد سنو، پھر اس جد و جہد پر آنے والے مظالم سنو، پھر آپ کو پاکستان کی قدر ہوگی کہ پاکستان اور ایک آزاد اسلامی ریاست ہمارے لیے کتنی اہم ہے، کتنی ضروری ہے، ہم اس سے کتنی محبت کریں، ہم اس کی استحکام کے لیے کس قدر محنت کریں، مشقت اٹھائیں۔ وہ بھی دور تھا۔ میں نے تاریخ میں پڑھا ہے، جب اس تحریک 1857 کی
جنگ آزادی کی تحریک کی پاداش میں اتنے علماء کو قتل کیا گیا، اتنے طلباء کو قتل کیا گیا، اتنے مسلمانوں کو قتل کیا گیا، اور آج جو انسانی حقوق کے علم بردار ہیں، چیمپئن بنتے ہیں، کل انہوں نے میرے اکابر اسلاف بزرگ علماء کو قتل کر کے ان کی لاشوں کو درختوں پر لٹکایا، درختوں پر لٹکایا۔ کہتے ہیں دہلی سے لے کر شاملی تک ایک سڑک تھی، روڈ تھا، اس سڑک پر کوئی درخت ایسا نہیں تھا جس درخت پر کسی عالم کی لاش نہ لٹکی ہو، کسی طالب کی لاش نہ لٹکی ہو۔ ایک درخت کی بات نہیں کر رہا، میلوں میل تک سڑک کے دونوں طرف درخت ہوا کرتے ہیں، ان درختوں میں ہر درخت پر، اور بعض مورخین نے لکھا درخت کی ہر شاخ پر کسی عالم کو قتل کر کے اس کی لاش لٹکائی گئی۔ علماء کو بیڑیاں پہنائی گئی، مسلمانوں کو بیڑیاں پہنائی گئی، اور بیڑیاں پہنا کر پاؤں میں جولان ڈالے گئے، ہتھ کڑیاں اور بیڑیاں پہنا کر جولان ڈال کر پیدل سینکڑوں میل سفر کروایا گیا، تماشا بنایا جاتا، ہر چوک پر ان زخمی بزرگوں کو، داڑھی والوں کو، پگڑی والوں کو، علماء کو کھڑا کیا جاتا، مجمع اکٹھا کیا جاتا، ان کے ہاتھوں سے خون رس رہا ہوتا تھا، ان کے پاؤں سے خون رس رہا ہوتا تھا، یہ اللہ اکبر کی صدائیں بلند کر رہے ہوتے تھے، یہ اللہ اللہ کی صدائیں بلند کر رہے ہوتے تھے، اور یوں ان کو عبرت کا نشانہ بنا کر ہندوستان سے سفر کروایا جاتا اور ملک بدر کیا جاتا۔ کسی کو مالٹا بھیج دیا گیا، کسی کو کالا پانی بھیج دیا گیا۔ آپ کالا پانی کا نام سنتے ہیں، جزائر انڈومان میں بھیج دیا گیا، برسہ برس تک وہ وہاں رہے، بہت سو کی قبریں وہاں بنی، انہیں خاندانوں سے چھین لیا گیا۔ 70,000 کے قریب تو ایسے علماء ہیں، وہ زمانہ تو تھا ہی علماء کا، انجینئر بھی عالم ہوتا تھا، سائنسدان بھی عالم ہوتا تھا، ریاضی دان بھی عالم ہوتا تھا۔ 70,000 تو ایسے ہیں جنہیں انگریز نے خنزیر کی کھالوں میں بند کر کے گولیاں ماری، اور پھر ان کو سمندر میں دریا میں پھینک دیا، خنزیر کی کھال میں، اس لیے کہ ہمیں خنزیر سے نفرت ہے، ہم خنزیر کو نجس العین سمجھتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کے تمام جانوروں میں سب سے بدترین اور نجس العین جانور خنزیر ہے، سور ہے، جسے ہماری کتاب نے فرمایا کہ خنزیر حرام ہے۔ قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ۔ اللہ نے فرمایا میرے نبی آپ اعلان کیجئے قرآن میں جو چیزیں حرام ہیں، مردار حرام ہے، بہنے والا خون حرام ہے، اور خنزیر کا گوشت حرام ہے، اس کے کسی جز سے انتفاع جائز نہیں۔ ہم نفرت کرتے ہیں، اس نے اسی مبغوض جانور کی کھالوں میں ہمیں بند کر کے گولیوں سے چھلنی کیا، پیسہ لوٹ کر برطانیہ لے گئے، یہاں کی صنعت کو برباد کیا، یہاں کے ذمہ دار کو غریب کیا، ذمہ دار سے زمینیں چھینی، اور ان ٹٹو غداران ملک، غداران وطن، غداران مذہب جنہوں نے انگریز کو اس وقت سلوٹ کیا تھا، وہ جائیدادیں ان کو دے دی، شاہ گدا بن گئے، گدا شاہ بن گئے، جو خوشامدی تھے، غدار تھے، اس دھرتی کے غدار، اسلام کے غدار، دین کے غدار، وہ سرمایہ دار بن گئے، آج ان کی نسلیں بھی سرمایہ دار ہیں، وہ جاگیردار بن گئے، آج ان کی نسلیں بھی جاگیردار ہیں، آج وہ ہمارے تقدیر کے فیصلے کرتے ہیں، آج وہ ہمارے حکمران ہیں۔ جناب، مدرسوں کی اینٹ سے اینٹ بجائی گئی،
عزتداروں کو ذلیل کیا انگریز نے، ملازمتیں ختم کر دی، ہماری سرکاری زبان فارسی تھی اس کو انگریزی میں بدل دیا، ہمیں عیسائی بنانے کی کوشش کی، برطانیہ سے عیسائی مشنری مبلغ منگوائے، ہر چوک پہ کھڑے ہو کر وہ کہتے تھے خدا تین ہے، ہر چوک پہ کھڑے ہو کر وہ کہتے تھے عیسیٰ دی جیسس از سن آف گاڈ، کہ عیسیٰ نعوذ باللہ خدا کے بیٹے ہیں۔ یہاں قرآن کو جلایا گیا، یہاں بخاری کو جلایا گیا، یہاں حدیث کی کتابوں کو جلایا گیا، ایک ایک بستی میں انگریز جاتا، سارے قرآن مسجدوں سے اکٹھے کرتا، دین کی کتابیں اکٹھے کرتا، ڈھیری لگا کر آگ لگا دیتا تھا۔ اس نے تمہیں عیسائی بنانے کی کوشش کی، مرتد بنانے کی کوشش کی، ہماری دولت بھی چھینی، ہماری عزت بھی چھینی، ہمارا رقبہ بھی چھینا، اور پھر ہمارے ایمان چھیننے کی بھی کوشش کی۔ میں سلام کرتا ہوں آزادی کے ان مجاہدین کو، بر صغیر کی آزادی کے مجاہدین کو، پاکستان کی آزادی کے مجاہدین کو۔ یہ لعین انگریز چٹی چمڑی گوری چمڑی والا غلیظ منحوس دنیا کے جس خطے میں گیا وہاں پر یہ چھا گیا، وہاں کا ماحول ان کے رنگ میں رنگا گیا۔ اگر برے ایک خطہ تھا برے صغیر کا، ہند و پاک کا، بنگلہ دیش کا، یہاں کے مسلمانوں نے نہیں قبول کیا انگریز کے مذہب کو، نہیں قبول کیا انگریز کی ثقافت کو، نہیں قبول کیا انگریز کی سیادت کو، نہیں قبول کیا انگریز کی سیاست کو، نہیں قبول کیا انگریز کے نظریے کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی قیادت علماء کر رہے تھے، ان کی قیادت مدرسہ کر رہا تھا، ان کی قیادت مذہبی رہنما کر رہے تھے، نہیں کیا قبول، نفرت کی اور رج کے نفرت کی، تحریکیں چلائیں انگریز کے خلاف۔ اللہ اکبر، اتنی مشقتوں سے ہمارے آباء و اجداد نے زندگیاں گزاری، اس نے ہمارے نظام تعلیم کو چھین کر ایسا نظام تعلیم دیا، اس نے اعلان کیا کہ ایسا نظام تعلیم دے رہا ہوں۔ لارڈ میکالے نے کہا تھا کہ جس نظام تعلیم کو پڑھ کر یہاں کے مسلمان رنگ و نسل کے لحاظ سے ہندوستانی ہوں گے لیکن نظریے اور مذہب کے لحاظ سے انگلستانی اور انگریز اور کرسچن اور عیسائی ہوں گے، اس نے یہ اعلان کیا تھا۔ صدقے جاؤں میں ان بوریاں نشینوں پر جن کے بچے کھنچے لوگ قسم پرسی کی زندگی گزار رہے تھے، انہوں نے انگریز کے اس چیلنج کو قبول کیا اور انہوں نے یہ اعلان کیا ہم بھی ایک نظام تعلیم قوم کو دیں گے۔ حجت الاسلام مولانا محمد قاسم نانوتوی نور اللہ مرقدہ نے یہ اعلان کیا ہم بھی ایک نظام تعلیم قوم کو دیں گے، اور وہ نظام تعلیم ایسا ہوگا کہ یہ قوم رنگ کے لحاظ سے، نسل کے لحاظ سے، کلر کے لحاظ سے ہندوستانی ہوگی لیکن ذہن کے لحاظ سے، فکر کے لحاظ سے، عقیدے کے لحاظ سے یہ قوم مدنی ہوگی، مدینے والی ہوگی۔ ان کے نظام تعلیم کے مقابلے میں مدرسے کا نظام تعلیم لائے اور آپ کا ایمان محفوظ کیا، آپ کی نسلوں کا ایمان محفوظ کیا، ورنہ انگریز جہاں بھی گیا وہاں پر وہ چھا گیا، لوگ اسی کے پیچھے لگ پڑے۔ اگر آج میرا اور آپ کا ایمان محفوظ ہے تو ہمارے ان اکابر کی جد و جہد کی برکت سے محفوظ ہے۔ حکمرانو، تم آزادی کی داستان میں میرے شیخ الہند کا نام کیوں نہیں لیتے؟ تمہیں سانپ سونگ گیا ہے، تمہارا آقا انگریز آج بھی اس کے نام سے لرزتا ہے، کانپتا ہے، اس لیے وہ تمہیں نام نہیں لینے دیتا۔ وہ شیخ الہند جس نے 80 سال کی عمر میں انگریز کے خلاف ریشمی رومال کی تحریک چلائی 1915 میں، اور اس تحریک میں افغانستان، اس تحریک میں روس،
اس تحریک میں جاپان، اس تحریک میں ترکی، ان ملکوں کو شامل کرنے کی کوشش کی۔ ریشمی رومال کے ذریعے پیغام رسانی ہوتی تھی۔ اس تحریک کے مرکز تھے، ایک مرکز خانپور میں دین پور شریف تھا، ایک مرکز سندھ میں امروٹ شریف تھا، ایک مرکز اس کا یاغستان اور قبائلی علاقہ تھا۔ خط افغانستان تک جاتے تھے، خط ترکی تک جاتے تھے، خط حجاز تک، اس وقت سعودیہ نہیں بنا تھا، خط حجاز تک جاتے تھے، مکے اور مدینے میں جاتے تھے، صندوقوں میں بند کر کے حاجیوں کے ہاتھ خط بھیجے جاتے تھے، خفیہ خط تھے۔ 1915 میں یہ تحریک چلی۔ اس تحریک کے نتیجے میں یہ طے تھا کہ ایک ٹائم پر دنیا کے 7 ملکوں میں انگریز کے خلاف بغاوت کھڑی کر دی جائے گی۔ انگریز بھاگ جائے گا، انگریز گرفتار ہو جائے گا، کس کس جگہ انگریز لڑے گا۔ لیکن سوء اتفاق ہر دور میں اپنوں نے اسلام کو نقصان پہنچایا۔ اس تحریک کا راز کسی نے آؤٹ کر دیا اور پھر راتوں رات چھاپے پڑے۔ 1916 میں لیک ہو گئی بات اور دین پور بھی چھاپا، امروٹ بھی چھاپا، تمام مراکز پہ چھاپا پڑا۔ شیخ الہند نور اللہ مرقدہ ہندوستان سے نکل چکے تھے، وہ اسی مشن پر روانہ تھے مکہ مکرمہ۔ وہاں ترکی کی طرف سے وہاں گورنر تھے مکے اور مدینے میں۔ مکہ کے گورنر سے جا کے ملاقات کی تاکہ ان کو بھی ہم نوا کیا جائے، ترکی کو ہم نوا کیا جائے۔ شیخ الہند طائف میں تھے، چھاپا پڑا، شیخ الہند بھی گرفتار ہو گئے۔ تحریک ریشمی رومال کے بارے میں W ہنٹر اپنی کتاب آور انڈین مسلمانز میں یہ انگریز لکھتا ہے کہ اگر شیخ الہند کی ریشمی رومال کی یہ تحریک کامیاب ہو جاتی تو پھر دنیا میں کوئی بھی جگہ انگریز کو پناہ نہ دیتی، سمندر بھی انگریز کو پناہ نہ دیتا، اور آج دنیا کا نقشہ اور ہوتا، آج ہندوستان میں اسلام ہوتا، آج پاکستان اور بنگلہ دیش کا نقشہ ہی اور ہوتا، دنیا کا نقشہ اور ہوتا، اور ہندوستان کا اثر پوری دنیا پہ ہوتا، ایک سپر پاور ہوتی ہندوستان۔ کہتے مولویوں نے کیا کیا؟ مولویوں نے وہ کیا کہ کسی کا باپ نہیں کر سکتا۔ لاؤ نہ ایسی تحریکیں۔ اس ظلم و ستم کو برداشت کیا علماء نے۔ 82 سال 80 سال کا بوڑھا طائف سے گرفتار ہوا، ان کے 4 ساتھی ان کے ساتھ تھے۔ مولانا عزیر گل رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کے خیبر پختونخوا سے تعلق تھا، کچھ عرصہ قبل، کچھ سال قبل ان کا انتقال کی ہوا، وہ بھی جیل میں ساتھ تھے۔ میرے شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی روضہ رسول کے سائے میں 16.5 سال تک نبی کی حدیث پڑھاتے رہے، وہ بھی گرفتار ہوئے۔ انہوں نے بھی اپنے استاد شیخ الہند کی خدمت کے لیے گرفتاری پیش کر دی۔ 4 سال تک یہ قافلہ مالٹا کی جیل میں رہا، مصر میں ان پر مقدمہ چلا۔ ان مظالم کے خلاف جدوجہد ہوئی، آج آپ کو وطن ملا ہے، ملک ملا ہے۔ اس لیے میرے دوستو شکر کرو اللہ کا، اور قرآن میں رب کہتا ہے کہ اللہ اگر دھرتی دے دے تو پھر اس کا شکر ادا کرو۔ اللہ نے صحابہ کو بھی وطن دیا تھا مدینے کا۔ پاکستان اور مدینے میں مشابہت ہے کئی وجوہ سے، اور مدینہ جب ملا صحابہ کو تو میرے اللہ نے کیا فرمایا؟ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ۔ اٹھاؤ قرآن۔ آج کیسی آزادی منا رہے ہو؟ چاہیے تو یہ تھا کہ آج یوم آزادی ہے، پی ٹی وی پر قرآن کی تلاوت ہوتی،
پاکستان کے تمام چینل آج اللہ کی قرآن کا ورد کر رہے ہوتے، ذکر کر رہے ہوتے، آج یوم شکرانہ ہوتا، آج مسجدیں آباد ہوتی، آج پوری کیبنٹ، پوری اسمبلیاں مسجدوں میں ہوتی، آج تمام بیوروکریسی اسٹیبلشمنٹ مسجد میں ہوتی۔ افسوس تو نے بجائے شکر کرنے کے خدا کو ناراضگی والے کام کیے۔ آزادی کا یہی معنی ہے ننگے ہو جاؤ، عورتیں بے پردہ ہو جائیں۔ آزادی کا یہی معنی ہے کہ ڈھول باجے گانے ہوں۔ آزادی کا یہی معنی ہے شراب اور کباب کی مجلسیں ہوں۔ آزادی کا یہی معنی ہے کہ سلنسر نکالیں اور لوگوں کے سکون کو موٹر سائیکل کی آواز کے ساتھ برباد کر دیں۔ یہ آزادی کا معنی نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے ڈھول کی آواز اور ڈھول اور آلات موسیقی توڑنے کے لیے اللہ نے بھیجا ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے دو آوازوں سے نفرت ہے، دو آوازوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ ایک وہ آواز جو خوشی میں باجے کی آئے، اور ایک وہ آواز جو غم میں عورت کے بین کی آئے، عورت کے نوحے کی آئے۔ ان دونوں آوازوں پر اللہ کی لعنت برستی۔ قرآن کہتا ہے جب تمہیں آزادی ملی تو کیا کرو؟ پوچھو قرآن سے۔ فرمایا وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ۔ میاں صاحب آگے تشریف لے آئے، مہمان ہیں آپ، آگے تشریف لے آئے، راستہ دے دے۔ مرحبا۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، اس وقت کو یاد کریں میرے اللہ نے کہا جب تم تھوڑے تھے۔ مرحبا۔ مستضعفون فی الارض، مسلمانوں تم زمین میں کمزور تھے۔ تخافون ان یتخطفکم الناس، تم اس بات سے ڈرتے تھے کہ لوگ تمہیں اچک لیں گے۔ فآواکم، اللہ نے تمہیں وطن دیا، دھرتی دی، ریاست دی، ٹھکانہ دیا۔ فآواکم وأیدکم بنصری، اللہ نے تمہیں مدد سے نوازا، تمہاری حکومت بن گئی، ریاست مدینہ بن گئی۔ اللہ کا شکر ادا کرو، یہ قرآن کہہ رہا ہے، اللہ کا شکر ادا کرو۔ آزادی بڑی نعمت ہے، قرآن نے نعمت کہا آزادی کو۔ پاکستان کے لوگوں اس وطن کی قدر کرو جو تمہارے آباء و اجداد نے خون کے دریا بہا کر اور آگ کی وادیوں میں اپنے آپ کو جلا کر تمہیں دلایا ہے۔ خدا کی قسم یہ پلیٹ میں رکھ کر تمہیں ملک نہیں ملا، یہ آزادی مفت میں نہیں ملی۔ آج کشمیریوں سے آزادی کی قدر پوچھو، 1 سال سے ان کا گلا دبا ہوا ہے، معصوم شیرخوار بچوں کو گلیوں میں گھسیٹا جا رہا ہے۔ آج فلسطین والوں سے آزادی کی قدر پوچھو۔ قرآن کہتا ہے آزادی کتنی نعمت ہے۔ بنی اسرائیل سے اللہ نے کہا اذ نجیناکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم۔ قرآن ہے، آزادی قرآن سے بھی مانی جا سکتی ہے نا۔ فرمایا او بنی اسرائیل اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تمہیں فرعون کی آل سے نجات دی تھی، اور اس کے ظلم کیا تھے؟ یذبحون ابناءکم، وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے، ویستحیون نساءکم، تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے۔ اور اس میں اللہ کی طرف سے بڑی آزمائش تھی، بڑا امتحان تھا۔ اس نعمت کی قدر کرو۔ اور تمہیں جو فرعون ملا تھا انگریز، وہ بھی اس فرعون سے کم نہیں تھا۔ اس فرعون نے 1,20,000 بچے قتل کیے تھے اس شبہ میں کہ موسیٰ علیہ السلام دنیا میں نہ آ جائیں۔ اور اس انگریز نے تو کئی لاکھ انسان قتل کیے، کئی لاکھ۔ کہتے ہیں 10 لاکھ آدمی تو تحریک پاکستان میں جام شہادت نوش کر گئے تھے۔ 70,000 عورتوں کی عصمت دری ہوئی۔ ہائے کاش تم اس ملک کی قدر کرتے۔
یہ 10 لاکھ شہداء کی روح ہیں. کتنی میری بچیاں ایسی جو ہندوؤں نے چھین لی، آج وہ ہندو ہے، ہندو ہو کے مر چکی ہیں. آپ کی شجاع آباد کی ایک فیملی کو میں جانتا ہوں، دیندار فیملی. باپ یہاں آ گیا، ماں یہاں آ گئی، بہنیں یہاں آ گئی، بھائی یہاں آ گئے. ایک بچی کو ہندوؤں نے چھین لیا تھا، اس کو مرتد بنا دیا گیا. ہندو ہو کر ہندوستان میں مری، اس کی لاش کو جلایا گیا، عصمتیں لوٹی. تو یہ ملک تمہیں ملا ہے. اب اس ملک کے حقوق ہیں، اس ملک کے حقوق ہیں دوستو، اور وہ حق قرآن نے، کچھ حقوق قرآن نے بیان کیے. آؤ میں وہ تمہیں قرآن سے بیان کرتا ہوں. الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور. اللہ نے فرمایا اگر اللہ تمہیں اقتدار دے دے، حکومت مل جائے، ریاست مل جائے، تو تمہاری چند ڈیوٹیاں ہیں بطور شکرانے کے. اللہ کیا ہیں؟ فرمایا اقاموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، پوری ریاست نماز پہ لگے. وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ کے ساتھ اپنے غریبوں کی، مسکینوں کی، مفلوق الحال طبقات کی مدد کرو، انہیں پاؤں پہ کھڑا کرو. وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ، بھلائیوں کا حکم کرو، برائیوں سے ایک دوسرے کو روکو. اگر ریاست ملے تو قرآن کہتا ہے یہ ریاست میں رہنے والوں کی ذمہ داری ہے. وقت ختم ہوا، 2 باتیں اور عرض کرتا ہوں. ریاست ملے تو ذمہ داری ہے اس اسلامی ریاست سے محبت کرو، قدر کرو، اس کی مٹی کے ساتھ بھی محبت کرو. دنیا میں تاریخ میں 2 ریاستیں ہیں جو اسلام کے نام پر بنی ہیں، یاد رکھیے. ایک رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ اسلام کے نام پہ بنائی تھی، اور ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان. پاکستان کا مطلب کیا؟ سارے بولو، لا الہ الا اللہ کے نام پہ بنا تھا، لا الہ الا اللہ کے نعرے پہ بنا تھا. سب سے پہلے 1928 میں حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے پاکستان کی ریاست کا تصور پیش کیا، آئیڈیا دیا، اور اسی آئیڈیا کی بنیاد پر علامہ اقبال رحمہ اللہ نے الہ آباد کے عظیم الشان اجتماع میں 1930 میں علیحدہ ریاست کا منصوبہ پیش کیا، 1930 میں. اور پھر اس کے بعد حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے 1938 میں قائد اعظم کو خط لکھا، علیحدہ ریاست قائم کرو، اور ایک وفد بھیجا علماء کا قائد اعظم سے ملاقات کے لیے. یہ ریاست تمہیں ملی ہے، اس لیے اس کی قدر کرو، اس سے محبت کرو. وطن سے محبت اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت ہے، یاد رکھیے. وقت نہیں ہے، صرف جھلک دیتا ہوں. حضور جب مدینہ میں تشریف لائے، اجنبی ماحول تھا، صحابہ کا دل نہیں لگ رہا تھا. اب حضور کا وطن مدینہ ہے، حضور نے اللہ سے دعا کی، اللہم اجعل حب المدینہ کا حب مکہ او اشد. یا اللہ، جیسے ہمیں مکے سے پیار تھا، مکے جتنا پیار بلکہ مکے سے بڑھ کر پیار ہمیں مدینہ سے عطا فرما، مدینہ سے عطا فرما. اور پھر پیار ہو گیا حضور کو مدینہ سے. اللہ کے نبی کو مدینہ سے کتنا پیار ہوا. مدینہ تو مدینہ، مدینہ کی مٹی سے حضور کو پیار تھا. جب کوئی بیمار حضور کے پاس آتا، تھوڑا ہوتا، کسی کو زخم ہو جاتا اور حضور کے پاس لایا جاتا، تو حضور کیا کرتے؟ توجہ کرے میری طرف، یوں کرتے، بسم اللہ بریقت باغنا بتربت ارضنا یشفا سقیمنا. آپ پہلے بسم اللہ پڑھتے، پھر اپنے لعاب پر انگلی لگاتے، اور پھر مٹی پر انگلی لگاتے،
लुआब और मट्टी वाली उंगली बीमार को लगाते, कहते युशफा सकीमुना बिइज़्नि रब्बिना, हमारे अल्लाह के हुक्म से और मेरे लुआब की बरकत से, मदीना की मट्टी की बरकत से ये मरीज सेहत याब हो गया। वो सेहत याब हो जाता था मदीना की मट्टी से। पहाड़ मोहब्बत, मदीना के पहाड़ों से मोहब्बत। आप फरमाते हादा जबलुन युहिब्बुना व नुहिब्बुहु, ये ओहद पहाड़ हमसे प्यार करता, हम इससे प्यार करते। हुजूर ने मदीना के फलों के लिए दुआ की, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी थिमारिना, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी मुद्दिना व साइना। इसलिए मुसलमानों, वतन का हक है, वतन से मोहब्बत करो, वतन को आबाद करो, इस वतन की खिदमत करो, इसकी तरक्की के लिए किरदार अदा करो। हर मर्द, औरत, जवान, बूढ़ा, वतन है आज इज्जत है, वतन है आज शोहरत है, वतन है आज मनसब है, वतन है आज मस्जिद है, वतन है आज मदरसा है, वतन है आज तुम्हारी मार्केट है, वतन है तुम्हारा बाजार है, वतन है आज अमन है, वतन है आज रोजगार है। ये सारी नेमतें वतन की बरकत से मिली हैं। इसलिए वतन पर आंच ना आने दो, इसकी तामीर और तरक्की के लिए कोशिश करो। हुक्मरानों, सियासतदानों, इदारे के लोगों, अवाम, सबसे कहता हूं कि जब वतन की बात आए तो सब कुछ को भुला दिया करो। आज कुछ लोग कहते हैं कि कुछ देवबंद के मौलवी पाकिस्तान के मुखालिफ थे। अरे मियाँ, पाकिस्तान बनाया ही देवबंदियों ने है। कायद आज़म ने अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी रहमहुल्लाह से फरमाया था कि अगर आप लोगों का साथ न होता तो पाकिस्तान कभी न बनता। जब 10 अगस्त को दस्तूरिया मुत्तहिदा हिंदुस्तान का कराची में इजलास हुआ तो उस इजलास में बतौर ख़ास कायद आज़म ने अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी रहमहुल्लाह को बुलाया और इस इजलास का आगाज़ अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी की तिलावत से हुआ। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। और फिर 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान की परचम कुशाई हुई तो कायद आज़म ने कहा अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी तुम मगरबी पाकिस्तान में, अल्लामा ज़फ़र अहमद उस्मानी तुम मशरक़ी पाकिस्तान में पाकिस्तान का परचम लहरा दो, पाकिस्तान का परचम बुलंद कर दो। और जून में रेफरेंडम हुआ सलहट में और सरहद में, सरहद मगरबी पाकिस्तान में, सरहद मशरक़ी पाकिस्तान में खतरा था ये हिंदुस्तान में चले जाए। तो कायद आज़म ने कहा कि उलमा तुम जाओ और जाकर यहाँ के लोगों को समझाओ। मेरा ज़फ़र अहमद उस्मानी सरहद गया, मेरा शब्बीर अहमद उस्मानी सरहद गया, वहाँ के उलमा को साथ मिलाया, वहाँ के उलमा को साथ मिलाया और नतीजा ये निकला रेफरेंडम में कि सलहट ने कहा हम भी पाकिस्तान के साथ जाएंगे, सरहद ने कहा हम भी पाकिस्तान के साथ जाएंगे। अल्लाह ताला इस पाकिस्तान की नेमत की कदरदानी की हमें तौफीक नसीब फरमाए और पाकिस्तान जिस मकसद के लिए बना था आज उसका ये भी हक है वो मकसद कौम को दे दो। आज रूहें शुहदा की तड़प रही हैं, वो इस्लाम का निज़ाम चाहती हैं। कायद आज़म ने वादा किया था यहाँ खिलाफत राशिदा का निज़ाम होगा। ये वादा कायद आज़म का कर्ज है, अगर तुमने ये वादा न दिया तो कल कायद आज़म अल्लामा इक़बाल इन शुहदा के हाथ होंगे और तुम्हारे गिरबान होंगे। अल्लाह ताला इस मुल्क को ता क़यामत आबाद रखे। वमा अलैना इल्लल बलाग।